الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعليه وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات پڑھیں گے میرے محمد عنوان صراط مستقیم کے ذیل میں گفتگو کل آپ کے سرنامہ کلام سے آپ کی سرگوشی کہ صراط مستقیم جو بنایا گیا اور جو صراط مستقیم جو بتایا گیا وہ امیر المومنین بتائے گئے، وہ امام حسن بتائے گئے، امام حسین بتائے گئے، یعنی 14 معصومین ہی کو صراط مستقیم کہا گیا۔ اور پوچھنے والے نے پوچھا تو رسول نے صراط مستقیم یا علی کو بتایا اور بتا دیا کہ ہاں یہی ہے وہ صراط، یہی ہے وہ راستہ کہ جس پر ہم کو چل کر کامیابی ملے گی۔ ہاں اگر اس راستے سے کسی اور راستے کو دیکھا تو سمجھو پھر کامیابی تمہارے مقدر میں نہیں ہے۔ کل بات یہاں تک واضح ہوئی تو آج تھوڑا سا آگے بڑھوں گا کہ پروردگار نے جب اس سورہ فاتحہ کو نازل کیا اور نازل کرنے کے بعد اسے 2 حصے میں رکھا، ایک حصہ عبادت کے متعلق ہے، ایک حصہ توحید کو سمجھاتا ہے اور ایک حصہ وارثان توحید کو سمجھاتا ہے۔ میرا جملہ یاد رکھیے گا، ایک حصہ توحید کے لیے ہے، ایک حصہ وارثان توحید کے لیے ہے۔ توحید کے لیے جو حصہ تھا وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک تھا۔ جب اہدنا الصراط المستقیم کی بات ہوئی تو یہاں سے وارثان توحید کا تذکرہ شروع ہوا، یہاں سے وارثان توحید کو سمجھانا شروع کیا۔ کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہماری ہدایت کر صراط مستقیم کی طرف، یا صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر۔ تو ہدایت کی ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ رب العزت سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مانگ اس سے رہے ہیں تو ہادی وہی منتخب کرے گا، کوئی اور ہادی منتخب نہیں کرے گا۔ جب ہدایت اس کی طرف سے ہے تو ہادی بھی اسی کی طرف سے ہوگا۔ اس لیے قرآن نے کہا اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ یاد رکھو ہم نے تمہاری سبیل کی طرف ہدایت کر دی ہے، اب تم پر ہے کہ تم اس راستے کو اپنا کر شاکروں میں سے ہو جاؤ یا اس کا انکار کر کر کافروں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ نے سورہ اس میں فرما دیا، یاد رکھو پہلے اللہ نے اس انسان کو اس کی حیثیت یاد کرا دی کہ تم ہو کون؟ تم ایک امشاج نطفہ، تم ایک نطفے سے بنائے گئے ہو، تم ایک گندے پانی سے بنائے گئے ہو۔ وہیں ہم تمہیں وہاں سے جانتے ہیں کہ جب تم قابل ذکر شے ہی نہیں تھے، ہم تمہیں اس وقت سے جانتے ہیں، ہم تمہیں اس معیار سے جانتے ہیں، ہم تمہیں وہ مقام جانتے ہیں کہ تم اپنی ماں کے شکم میں کچھ نہیں تھے۔ ہم نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا، ہم نے تمہیں ایک گندے پانی سے پیدا کیا۔ پروردگار یہ قرآن ہماری مائیں بھی پڑھتی ہیں، ہماری بہنیں بھی پڑھتی ہیں، یہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں؟ کہاں باتیں ہوں گی؟ کیوں ہوں گی؟ کہ اس لیے ہوں گی کہ جو ہمارے سامنے آ کر اپنے نفس کی پاکیزگی کا اظہار کرتا ہے اسے اپنی اوقات تو یاد رہے۔ تم ہو کون؟ تم تو ایک قطرے سے بنائے گئے ہو۔ پتا ہم نے تم نے ایک گندے پانی سے، تم تو قابل ذکر شاہی نہیں تھے کہ ہم نے تمہیں قابل ذکر بنایا، پھر ہم نے تمہیں خلق کیا، ہم نے تمہیں بنایا اور صرف خلق کر کے آزاد چھوڑ نہیں دیا۔ ہم نے تمہیں خلق کر کر آزاد چھوڑ نہیں دیا جانوروں کی طرح۔ تم جانور نہیں ہو، تم انسان ہو۔ اگر جانور ہو تو کھلے پھرتے رہو، اگر انسان ہو تو پھر ہماری ہدایت پر چلو۔ انسان میں اور جانور میں یہی فرق ہے کہ انسان کسی چیز کی طرف غور کرنے سے پہلے حکم خدا کو حاصل کرتا ہے کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، لیکن جانور کسی بھی باغ میں گھس کر کھا لے،
میرے ساتھ رہیے گا. کسی بھی باغ میں گھس کر کھا لے, اسے صرف کھانے سے مطلب ہے. پیٹ اس کا بھی ہے, پیٹ انسان کا بھی ہے, اسے صرف کھانے. لیکن انسان پیٹ میں ڈالنے سے پہلے دیکھے گا کہ حلال ہے یا حرام. لیکن جانور کی صفت یہ ہے کہ جانور نہیں دیکھے گا حلال ہے یا حرام. جانور کسی کے بھی باغ کو کھا جائے گا. کہ ہم نے تمہاری ہدایت دونوں طرف کر دی ہے, اب تم ہدایت پا کر انسان بن جاؤ یا ہدایت نہ پا کر جانوروں کے پیچھے چلتے رہو. یہ مقام ہے. صلوات پڑھیں گے مل کر محمد آل محمد. انا ہدینا السبیل, ہم نے آپ کی ہدایت سبیل کی طرف کی ہے. پہلے دن میں نے آپ کے سامنے اس موضوع کو رکھا تھا کہ صراط اور سبیل میں فرق کیا ہے. صراط اور سبیل کا فرق یہی ہے, صراط فقط اور فقط مستقیم ہے, سبیل اور راستوں کو بھی کہتے ہیں. اللہ کہہ رہا میں نے تمہاری اس راستے کی طرف ہدایت کی ہے. اما شاکرا اما کفورا, شاہ اب تم پر ہے, عقل ہم نے تمہیں دے دیا ہے, اب تم پر ہے کہ تم اسے پا کر ہمارے شکر گزار بن جاؤ یا اس کا انکار کر کر کافر بن جاؤ. اب میں قرآن میں اللہ نے ہدایت کی ہے, ہادی بھی اللہ بتائے گا, اور اللہ نے ہادی بتایا کہ ہادی کون ہے. صلوات پڑھیں گے مل کر محمد آل محمد. توجہ رکھیں. اچھا پہلے اس سے پہلے یہ مقدمہ سمجھ لیجیے گا. ایک ہوتا ہے کہ راستہ اس سے پوچھئے کہ جس کو پتا ہے, یا اس سے پوچھیں گے کہ جو کسی سے پوچھ کر بتائے گا. یہ دو ہے نا. ایک تو وہ ہے کہ جس سے پوچھیے کہ جس کو پتا ہے. یعنی ہم جب سندھ کی طرف مجالس پڑھنے جاتے ہیں تو جب ہم اس کو فون کرتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں, آگے سے ہمیں لینے آ جائیے, تو وہ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ خواب نہیں ہوئی گا, وہیں کھڑی ہوگا, ہم کسی کو بھیج رہے ہیں. تو یقین جانے ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے بائک پر اور وہ آ کر کہتا ہے آئیے, اور اتنا کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ آئیے چلیے, اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چلے بھی جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ راستہ جانتا ہے. وہ میں نے مثال اس لیے دی تاکہ یہ بچے سمجھ لیں, وہ راستہ جانتا ہے. اس کا مطلب جو راستہ جانتا ہو نا, پھر اس سے عمر نہیں پوچھتے, اس کی کم سنی پر بات نہیں کرتے. یعنی اب یہ نہ کہنا کہ وہ بزرگ تھے اس لیے ان کو وہاں بیٹھا, علی کم سن تھے اس لیے وہاں نہیں بٹھایا. علی کم سنی میں بھی کہہ رہے ہیں میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. توجہ ہے, میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. بچہ چھوٹا سا آتا ہے بائک پر آگے, اور ہم بھی اس کا گاڑی کا نمبر اس کے پیچھے پیچھے چل دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی تو بچہ ہے, کسی بڑے کو بھیج. نہیں, وہ کہتا ہے آ جائے, اور ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. یعنی یہ مثال ہمیں سمجھا رہی ہے کہ ہم اس کے پیچھے چلیں گے کہ جس کو راستہ پتا ہو, ہم اس کے پیچھے نہیں چلیں گے. یعنی ایک بندہ آگے پوچھے یار مولانا کا گھر کہاں ہے, وہ تو بتا رہا ہے, اور جس نے پوچھا ہے دوسرا بندہ آ کر اسی سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی مولانا کا گھر کہاں ہے, تو عقل کیا کہتی ہے, اس سے پوچھا جائے گا یا اس سے پوچھا جائے گا. جس کو پتا ہے وہ بتا دے گا یہاں سے جاؤ, لیکن جس کو پتا نہیں جو پوچھ کر بتائے گا وہ کہیں نہ کہیں بھولے گا, کہیں نہ کہیں بھولے گا, کہیں نہ کہیں اس کو مسئلہ پیش آئے گا. اچھا کیا کہا تھا, یہاں سے جانا ہے, یہاں سے جانا, اب سمجھ لیں دوبارہ اس کے پاس چلو. یعنی ہر دور میں ان کے محتاج رہیں گے کہ جو راستے کو جانتے ہیں, جو راستے کو جانتے ہیں, ہر دور میں ان کے محتاج لے گے. میں جملہ کہہ رہا ہوں, جملے کی نوعیت تک پہنچیے گا کہ پروردگار نے عقلاً اور فطرت میں یہ رکھا ہے کہ تم اس سے پوچھو کہ جو کہے کہ ہاں میں بتاتا ہوں, قرآن میں یہ ہے, حدیث میں یہ ہے, دنیا کی تخلیق یہ ہے, آسمانوں پر یہ ہے, زمینوں پر یہ ہے. اس سے نہ پوچھو جو کہے کہ میں پھوپھی سے پوچھ کر بتاؤں گا, میں بیٹی سے پوچھ کر بتاؤں گا, میں بہن سے پوچھ, سے نہیں پوچھیں گے. صلوات پڑھیں گے مل کر محمد آل محمد. ہدینا السبیل اما شاکر, ہم نے ہدایت کر دی ہے, اب آپ نے اس کے راستے پر چلنا ہے, شاکر بننا ہے, تو ہم اسی سے پوچھیں گے. تو ہمیں قرآن نے ایرو لگا لگا کے دکھایا یہ ہے ہدایت والے. قرآن کیا کہتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ جو ہم نے تمہیں ہدایت جس طرف کی ہے نا, جو ہمارے ہادی ہیں وہ ہادی وہ ہیں کہ جو حق کی طرف لے جاتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان سے کیوں پوچھتے ہو کہ جو کسی سے پوچھ کر بتاتے ہیں. یہ تمہیں کیا ہو گیا, یہ کس وقت آ جاتا ہے,
یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب کھانے کے وقت انسان بریانی پر کھیر ڈال دیتا ہے، رائتا نہیں، کھیر ڈال لیتا ہے رائتا سمجھ کے، تو اسے کہا جاتا ہے تم کیا کر رہے ہو؟ تو قرآن میں بھی اللہ کا انداز یہ ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ تم ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ جن کو جو حق کی طرف ہدایت کر رہے ہیں، تم ان سے کیوں پوچھ رہے ہو جو بریانی پر کھیر ڈال کر کھاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے، مثال میں واضح کر رہا ہوں اس لیے کہ بچوں تک پہنچ جائے، یہ ہے کہ جو بھی غیر فطری کام ہوگا یا وہ کام ہوگا کہ جو عقل جسے تسلیم نہ کرے یا جسے زبان ٹیسٹ میں محفوظ نہ کرے، تو اس کے لیے یہ معنی ہوتا ہے کہ انہیں یہی کہا جاتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہ تمہیں عقل نہیں ہے، کیونکہ عقل یہ کہہ رہی کہ پوچھا اس سے جائے گا، اس کے راستے پر چلا جائے گا کہ جس کو پتا ہوگا راستہ، اور راستہ کس کو پتا ہے؟ قرآن نے پھر ایرو لگا کر بتایا کہ ہمارا سب سے بڑا ہادی، تعارف کروا رہا ہوں، سب سے بڑا ہادی کون ہے؟ تو کہنے لگے جو سب سے بڑا ہادی ہے، قرآن میں سورہ جمعہ میں اس کا تعارف کرایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، کہ جو ہادی ہے نا وہ ہے کہ جس نے ہم نے جس کو بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ ایک تو امیین میں بھیجا ہے، ایک تو امیین میں بھیجا، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے اپنے تعارف کو اس وقت تک قابل قبول نہیں سمجھا۔ سورہ جمعہ پڑھ کے دیکھیے گا، یسبح للہ، اس وقت تک نہیں مکمل سمجھا جب تک یہ نہیں کہا کہ ہم نے محمد کو بھیجا ہے، ہم نے نبی کو بھیجا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ یعنی اللہ کا تعارف تمام ہوتا ہے محمد مصطفیٰ کے ذکر سے، اللہ کا تعارف تمام ہو رہا ہے محمد مصطفیٰ کے ذکر سے۔ اب یہ نہ پوچھتا کہ حدیث قصہ میں فاطمہ سے تذکرہ کیوں ہو رہا ہے، فاطمہ سے تعارف کیوں ہو رہا ہے، کبھی کبھی بڑا بھی چھوٹے سے تعارف کروا دیتا ہے، کبھی کبھی بڑا بھی چھوٹے سے تعارف کروا دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ اس جڑ کا ہے کہ جس جڑ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ جملہ یاد رکھیے گا کہ اس کا کام کیا ہے، جو علمہم الکتاب، یہ کتاب کی تعلیم دینے والا، یہ کتاب کو سمجھانے والا ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کو ایک نتیجہ دینے جا رہا ہوں۔ کتاب کے سمجھانے والا ہے، کتاب کو بتانے والا ہے، کتاب کا معلم ہے۔ ایک کام یہ ہے، دوسرا کام کیا ہے؟ یزکی، اور یہ نفس کا تزکیہ نفس کرنے والا ہے، یعنی یہ نفس کو پاک کرنے والا ہے۔ یقیناً نفس کو پاک وہی کرتا ہے کہ جس کا خود کا نفس پاک ہو۔ اب اس کے لیے میں کیا مثال دوں، مثال بازاری نہ ہو جائے، لیکن میں ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دیتا ہوں۔ ابھی کسی نے نشہ چھوڑا ہو 2 دن پہلے، اگر وہ کسی کو بولے چھوڑ دو یہ خطرناک ہے، تو وہ اس کی نہیں سنے گا، بولے گا ابھی بھی آپ کی جیب میں سے اس سے کچھ نہ کچھ ذرات نکل آئیں گے، یہ ہے نہیں، ایسا ہے نہیں، ہو جاتا ہے، وہ اس کی نہیں سنے گا۔ کوئی کرتا ہی نہ ہو اور اس نے وہ بولے ہاں بھائی یار چلو کہیں اور جا کے بیٹھ کے کر لیں گے، اس کے سامنے نہ کرو کیونکہ یہ نہیں کرتا۔ لیکن جو کرتا تھا اور 2 دن ہوئے چھوڑے، اگر وہ بھاشن جھاڑے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی ہمیں نہیں سمجھا، ہمیں پتا ہے تو کتنا، ابھی بھی تیرے گھر میں جائیں تو کچھ نہ کچھ نشانیاں نشے کی مل جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ جو 39 دن تک یا کتنے سالوں تک جو ہے وہ شراب پیتے رہے ہوں اور بعد میں شراب، یہ ہے ہدایت میں سمجھانے چاہ رہا ہوں، اور میں اسی طبقے پر رہ کر گفتگو کروں گا۔ مجھے کوئی فلسفہ نہیں آتا، کوئی منطق نہیں آتی، جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ جس نے کبھی نہ کیا ہو۔ اسی لیے دور رسول میں یا دور امام حسن میں جب کبھی کسی کو شراب پینے پر سزا دی گئی تو اس نے کہا سزا دو، لیکن یاد رکھنا مجھے سزا وہ دے جس نے کبھی خود نہ پی ہو۔ صلوات پڑھے میرے مولا کی شان میں۔ مجھے سزا وہ دے، لیکن پورے مدینے میں کوئی ایسا نہ ملا۔ باقاعدہ حسن تھے کہ جس نے پڑھ کر مجھے سزا دی۔ اور جملہ کہہ کر بہت جلدی سے آگے گزروں، یہ تزکیہ نفس کرنے آئے، یعلمہم الکتاب، اور کتاب کی تعلیم دینے آئے۔ یعنی میں ایک جملہ یہاں کہہ کر آپ سے جڑ جاؤں کہ یاد رکھیے گا، یعلمہم الکتاب کہہ دیا کہ معلم ہے کتاب کے، تو اگر کسی کے نظریے میں یا کسی کے عقیدے میں معلم جو ہے وہی ان پڑھ ہو تو اس کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ وہ اس سے کیسے سیکھے گا؟ نہیں سیکھ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معلم کو ان پڑھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ان پڑھ سمجھو گے تو تمہاری تعلیم کا عالم کیا نظر آئے گا، ہمیں نہیں پتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ہے تزکیہ نفس کرنے والا۔ اب 2 طریقے سے سیرت رسول پر حملہ کیا، اور 2 طریقے سے 2 چیزوں سے رسول اللہ کی عصمت پر بھی حرف آیا، 2 طریقے سے۔
وہ اس لیے کہ پہلے کہا کہ ہم معلم بنا کر بھیج رہے ہیں، انہوں نے ان پڑھ کہہ دیا. دوسرا کہا کہ ہم تزکیہ نفس کے لیے بھیج رہے ہیں، تو فوراً کہنے لگے کہ جبرائیل آئے، سینہ چاک کیا، دل کو باہر نکالا، دل کو پاک کیا، دوبارہ اندر رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ معلم ہونے پر بھی اعتراض کیا، پاکی پر بھی اعتراض کیا، یعنی طہارت پر بھی اعتراض کیا، معلم ہونے پر بھی اعتراض کیا. پتہ ہے کیوں کیا؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے نبی کو اس پائے کا عالم مان لیا، اور اس جملہ سنیے گا، اگر ہم نے نبی کو اس پائے کا عالم مان لیا اور اس پائے کی طہارت مان لی، تو ہمیں بعد رسول منبر پر بھی اسے بٹھانا پڑے گا جو اس پائے کا عالم ہوگا، اس پائے کا طہارت ہوگا. جو آئے عزیزان محترم، ڈرتے تھے، خوف ہے، ڈرے ہوئے ہیں. اگر ہم نے انہیں مان لیا تو کیا ہوگا؟ پہلے ہی مرحلے پہ انکار کر دو کہ نہ انہیں لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا. پہلے مرحلے پہ انکار کر دو کہ پاک نہیں تھے، پاک کیے گئے، پاک نہیں تھے، پاک کیے گئے. اب جملہ سنیں گے، تزکیہ نفس کرنے آیا ہے، اور تزکیہ یعنی اب رسول کے بعد اس کو بٹھایا جائے گا جس کی علمیت بھی اس معیار کی ہو، جس کی طہارت بھی اس معیار کی ہو. اب قرآن پتہ ہے ہم لوگوں سے کیا کہتا ہے؟ میں نے جو آیت پڑھی، قرآن یہ کہتا ہے کہ تم قابل ذکر شے نہیں تھے. تزکیہ نفس کو سمجھا رہے ہیں، تم قابل ذکر شے نہیں تھے، تمہیں ہم نے قابل ذکر بنایا. تمہارا کوئی ذکر نہیں تھا، ہم تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے جانتے ہیں، ماں کے شکم سے جانتے ہیں کہ تم کیا تھے. تم ایک نجس قطرے سے بنے ہو. سمجھیے گا اس آیت کو، ہم نے تمہیں قطرے سے بنا تو ایک نجس قطرے سے بنا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہمارے سامنے آ کر اب یہ وضو کر کر نہیں دکھانا، نمازیں پڑھ کر یہ نہیں دکھانا، اب نہیں کہنا کہ ہم 12 سال سے تھے اس وقت سے روزے رکھ رہے. تم جو بھی تھے ہم تمہیں جانتے ہیں. میں یہی لانا چاہ رہا تھا، اسی لیے میں نے بیان کر دیا. تم جو بھی تھے ہم تمہیں جانتے ہیں. تم اپنے نفس کے تزکیہ ہمیں نہ بتاؤ، تم نہ بتاؤ کہ تم نفس کے کتنے پاک ہو، ہم تمہیں جانتے ہیں کہ تم کتنے پاک ہو. تم ایک نجس قطرے سے بنائے گئے ہو، تم قابل ذکر شے نہیں تھے، تم کسی کام کے نہیں تھے، تمہیں بنایا گیا، تمہیں نجس قطرے سے بنایا گیا، اور اس لیے بنایا گیا. اب ہمیں نہ بتانا کہ تم کس قدر پاک ہو. ہاں، لیکن تمہارا یہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے اپنی نفس کی پاکیزگی کا ذکر نہیں کر سکتے، لیکن جسے ہم نے بھیجا ہے نا، وہ نفس پاک کرنے والا ہے، نفس پاک کروانے والا نہیں ہے. جسے ہم نے بھیجا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ کی شان ہے. اب میں جملہ کہوں، اب مجھے بتائیے کہ کائنات میں کوئی ایسا ہو کہ جسے رسول نے اپنے پاس رکھ کر کہا ہو کہ یہ میرا نفس ہے؟ کوئی نظر نہیں آئے گا سوائے میرے مولا علی کے، کہ مولا کو ساتھ بٹھایا اور کہہ دیا عیسائیوں سے، انفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں. وہ نفس کون ہے؟ سبیل کی طرف ہدایت. توجہ کیجیے گا عزیزان، سبیل کی طرف ہدایت کی ہے. اور سبیل کیا ہے؟ سبیل وہ ہے کہ جس پر تم چلو گے تو شاکر بنو گے، اگر نہیں چلو گے تو کافر بنو گے. منافق کا لفظ نہیں ہے، کافر کا لفظ ہے، کہ بس یا اسلام میں ہو یا اسلام میں نہیں ہو. دو چیزیں ہیں، چلو گے تو شاکر ہو، نہیں ہو تو کافر ہو. اب تھوڑا سا آگے بڑھیے، میں جملہ کہہ رہا ہوں. نفس ہے، تزکیہ نفس کرنے رسول آئے. ان کا ڈر دیکھ رہے ہیں آپ، خوف کیا ہے؟ کیا ہے اسلام سے انہوں نے پلاننگ کھیلی ہے اور کیا کام کیا ہے. کہ بھائی ایک راوی ہیں، مفسر ہیں، لکھنے والے ہیں، وحید الزمان اہل حدیث، نام سنا ہے ہم نے، قرآن کی تفسیر لکھنے والے. انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں، انہوں نے لکھا، کہنے لگے یہ شیعہ مومنین علی کو نفس بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، علی کو رسول کا نفس بنانے پر تلے ہوئے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ یہی نفس ہے، نہیں نفس ہے. اور یہ ایسے بتاتے ہیں کہ ہمارے کچھ بھولے لوگ بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. وہ لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں اسے کوٹ کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے کچھ بھولے لوگ بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اچھا، نفس کیا ہے؟ ابو حاتم نشاپوری، میں نہیں کہہ رہا ابو حاتم نشاپوری ہماری کتاب کا، ہمارے مکتب کا نہیں ہے،
لیکن اس نے لکھا، کہنے لگے رسول بیٹھے تھے، کوئی آیا اور اس نے آگے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنے صحابیوں کے نام تو بتائیں۔ رسول نے فلاں کا نام لیا، فلاں کا نام لیا، فلاں کا نام لیا، فلاں کا نام لیا، فلاں کا نام لیا۔ وہ خاموش ہو گیا، تھوڑی دیر گزرا، پھر کہنے لگا یا رسول اللہ اپنے پسندیدہ صحابیوں کے نام بتائیں۔ رسول نے پھر کسی کا نام لیا، پھر کسی کا نام لیا، پھر کسی کا نام، پھر خاموش ہو گیا۔ اب تیسری مرتبہ جب اس نے پوچھا نا تو رسول سے کہنے لگا یا رسول اللہ علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ رسول نے بلایا، رسول نے کہا اسے دیکھو کیا ہو گیا ہے، یہ نفس کو صحابی سمجھ رہا ہے۔ علی میرا صحابی نہیں، میرا نفس ہے۔ علی میرا صحابی نہیں ہے، علی میرا نفس ہے۔ نفس کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ اب میں سمجھاتا ہوں، لیکن ایک اور قرآن کی آیت ذہن میں آ گئی تو بتا دو۔ سورہ احزاب نازل ہوئی، سورہ توبہ نازل ہوئی، اب سب جانتے سورہ توبہ نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول نے کہا اسے پہنچا دو، کافروں تک پیغام سنائیں گے۔ اللہ کے رسول نے کسی کو دے کر بھیجا۔ اچھا ہم کسی کی توہین نہیں کر رہے، اللہ کا پروگرام ہے، کبھی بھی چینج ہو سکتا ہے، ہم نہیں چینج کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا بھیجو، اللہ کے رسول نے کسی کو بھیجا، اور ہو سکتا ہے بھیجا بھی اسی لیے ہو کہ سمجھا سکیں کہ دیکھو یہ ہے۔ اب جب بھیج دیا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا آپ جائیے یا آپ کا نفس جائے، آپ جائیے یا وہ جائے جو منیت کی منزل پر ہو۔ یعنی میں یوں کہوں یا آپ جائیے یا وہ جائے جس کا جانا آپ کا جانا ہو، جس کا آنا آپ کا ہو۔ وہ نہ جائے کہ جس کو آپ نے کبھی اپنی محفل سے اٹھایا ہو، کبھی اپنے گھر سے بھگا، جائے تو وہ جائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ سمجھیے گا ان جملوں کو، سمجھیے گا کہ یہ مکان ہے اور ہوگا، کیا ہوگا کہ بھیجا، اور کہا کہ آپ جائیں یا آپ کا نفس جائے۔ اور پھر کون گئے؟ علی گئے، آپ سب جانتے ہیں، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، ہر کتاب میں لکھا۔ اب وہ وحید الزمان اہل حدیث ہیں، وہ لکھتے ہیں اچھا ان پر بھی تہمت لگائی تھی کہ یہ شیعہ ہو گئے، تہمت لگائی تھی کہ شیعہ ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ بہت سے مولانا مودودی پر بھی لکھی گئی کہ یہ شیعہ ہو گئے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ علامہ طاہر القادری صاحب پر بھی لگی، شیخ الاسلام پر بھی لگی، کہ انہوں نے 2-3 تقریریں ایسی کی کہ بتایا کہ بھائی میں نہیں ہوں شیعہ۔ 2-3 تقریریں انہوں نے ایسی کی کہ بتایا کہ میں شیعہ نہیں ہوں، تو ان لوگوں نے مان لیا، لیکن ان بیچاروں کو شاید موقع نہیں ملا، ورنہ وہ شیعہ نہیں۔ لیکن انہوں نے لکھا، کہنے لگے کہ یہ شیعہ مومنین جو ہیں ہمارے کو بھی بہکا کر بتا دیتے ہیں کہ نفس رسول جو ہے وہ علی ہے، نفس رسول جو ہے وہ علی۔ پھر انہوں نے یہ جملہ لکھا، اب اعتراض ہے، اعتراض پہ مزہ نہیں آتا، لیکن ہمیں اعتراض پر بھی مزہ آتا ہے۔ اعتراض کا جواب دیا جاتا ہے، مزہ نہیں آتا، لیکن ہمیں مزہ کیسے؟ کیونکہ انہوں نے لکھا دیکھیں رسول نے فرمایا تھا کہ میں اپنے 12 چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور کہنے لگے ہم لوگ 12 وہ کرتے ہیں، ہم 12 ان کو شمار کرتے ہیں کہ کچھ اہل بیت سے ہیں، کچھ بنو عباس سے ہیں، کچھ بنو امیہ سے ہیں، یعنی ان میں سے جو اچھے تھے نا ان کو چن کر ہم نے 12 کی تحلیل پوری کر لی ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے، اور اس بات کو یاد رکھنا کہ جو وہ 12 تھے نا، وہ 12 وہی ہیں کہ جو اثنا عشری ہیں، جو آئمہ اثنا عشری۔ وہ لکھ رہا ہے، کہہ رہے یہ ہے، کہہ رہے لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے کو بھی بہکا کر یہ نفس رسول بنا دیتے ہیں علی کو، اور ہمارے بھی مان لیتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے اس کا نتیجہ کیا ہے۔ کیا نتیجہ ہے؟ انہوں نے اپنی کتاب میں لگا اگر علی کو تم نے نفس رسول مان دیا نا تو بعد رسول کوئی نہیں ہوگا علی کے سوا جو مسند رسول پر بیٹھے۔ اعتراض انہوں نے کیا، پورا کر دیا، بات کر دی، کہا اعتراض تو ہو گیا، لیکن کیا کیا کہ یہ نفس کو پاک کرنے آئے، جملہ کہہ رہا ہوں، ہدایت کرنے آئے، ہادی ہیں۔ اور ہدایت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ وہ یعلم الکتاب بھی ہوں اور نفس کو پاک بھی کرے۔ اب میں جملے کو ختم کر دیا، بات ختم ہوگی، لیکن سنیے گا، حضرت یوسف اپنے نفس کو بچایا، یاد ہے حضرت یوسف مجھے بولا اپنے نفس کو بچایا، کیسے بچایا؟ زلیخا پیچھے ہیں، 7 دروازے ہیں، بھاگے، اپنے نفس کو بچایا، فقط زلیخا کے نہیں، بھاگے، دروازہ کھلا تھا، کرتا پھٹ گیا، گواہی بھی ہو گئی، اپنے نفس کو بچایا، اور آخر پروردگار گواہ رہنا میں نے اپنے نفس کو بچایا۔ حالانکہ انہوں نے نہیں بتایا، خدا نے بچایا، نہ دروازے کھلتے نہ ہوتا، لیکن کہا لیکن اب یہی ہمارا جو 12 ہیں ان میں سے ایک قید خانے میں ہے جس کا نام امام موسی کاظم ہے۔ جملہ سنیے گا،
وہ قید میں ہیں، اور قید میں ایسے ہیں کہ ہتھکڑی بھی ہے، دروازہ بھی بند ہے، اور ایک فاحشہ کو ان کے زندان میں بھیجا. میں تو یہی پڑھ رہا ہوں، ان کو ایک فاحشہ کو ان کے زندان میں بھیجا، اور جب زندان میں آ گئی تو ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم نے کہا پروردگار وہ یوسف تھا جو فقط اپنے آپ کو بچا کر ہمیں بھیجا ہے تزکیہ نفس کے لیے، ہمیں بھیجا ہے تزکیہ نفس کے لیے. اب جب آپ فوجیوں نے صبح اس خاتون کو اٹھایا تو کیا دیکھا؟ بھیجا تو گناہ کے لیے تھا، ایک طرف وہ سجدے میں پڑی ہے، ایک طرف تزکیہ نفس کرنے والا سجدے میں پڑا ہے. اب جیسے ہی سپاہیوں نے ہاتھ لگانا چاہا، اب اس کے جملے سنو، کہتی خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں آئی نجس تھی، میرے امام نے مجھے پاک کر دیا ہے. ہمارے امام یہ ہے تزکیہ نفس. مثالیں موجود ہیں، کوئی دکھائے کسی امام نے کسی کا نفس پاک کیا ہو، کسی کا چھوڑے اپنا اتنا پاک کر دیا ہو، کوئی تاریخ میں نہیں ملے گا سوائے علی اور آل علی کی قسم خدا کی، جو صراط مستقیم بھی ہیں، جن کی ہدایت کا راستہ بھی ہم لوگ مانگ رہے ہیں، اور جو ہدایت کر رہے ہیں تو ایسا کر رہا ہے کہ امام موسیٰ کاظم نے سزا دی کہ صرف اپنا نفس نہیں بچاؤں گا، اس کے نفس کو بھی پاک کروں گا. اب جب یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب ہم آئمہ کے قریب آ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے نفس کو پاک کروانے آئے ہیں، اور نفس کو پاک کرنا آئمہ کی ذمہ داری ہے. اور آپ خود جانتے ہیں کہ جو آئمہ ہیں وہ اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹتے، ان کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا تزکیہ نفس کریں. تو تزکیہ نفس ایسا ہوا اور مثالیں قائم ہو گئی کہ نفس کو ایسا پاک کیا کہ خیمے میں چراغ کو گل کیا. ہائے 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 سنیے گا، خیمے میں چراغ کو گل کیا اور کہا کہ میں تم سب کی جنت کا ضامن ہوں. کیا کہنے قسم خدا کی، میں تم سب کی جنت کا ضامن ہوں، جو جانا چاہے وہ چلا جائے. اندھیرا ہے، کسی کو شرمندگی نہیں ہوگی، لیکن کوئی نہیں گیا. روشن کیا، کوئی نہیں گیا. کیوں؟ کہنے لگے گردن کاٹ دیجیے، ہم واپس نہیں جائیں گے. تو پھر حسین نے جملہ کہا، حسین نے کہا پروردگار شکر ہے کہ مجھے وہ اصحاب دیے ہیں، ایسے اصحاب نہ میرے نانا کے پاس تھے نہ میرے بابا. قسم خدا کی میں اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اسے توہین نہ سمجھیے، ہم کسی کی توہین نہیں کر رہے. مقام ایسا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ حسین کہہ رہے ہیں کہ ایسے صحابیت آتی ہیں کہ ایسے صحابی نہ نانا کو ملے ہیں، نہ دادا کو ملے ہیں، نہ بابا کو ملے. ایسے صحابی کسی کو نہیں ملے. کیوں؟ کیونکہ صحابیوں کو چراغ گل کر کے کہا جا رہا ہے واپس چلے جاؤ، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. رسول روشنی میں کہہ رہے ہیں واپس آ جاؤ، کوئی آنے کے لیے تیار، یا علی یا علی یا علی یا علی، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی لیے بتایا دیکھو میرے اصحاب وہ ہیں جنہیں بھیجا جا رہا ہے لیکن جاتا کوئی نہیں ہے. رسول بلا رہے ہیں، پہاڑ سے کوئی اتر آ رہی ہے. یہ مقام ہے. اور صحابی بھی ایسے کہنے لگے یا حسین ہم آپ پر قربان. اور کسی نے آ کر کہا نماز پڑھائیے، ہمیں اجازت دیجیے، میں شہید ہو جاؤں پہلے، میں آپ پر قربان ہو جاؤں پہلے. کہنے لگے اچھا میں نماز پڑھتا ہوں زہیر، اور آؤ کھڑے ہو جاؤ، ہمیں حفاظت کرو. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جب عالم خوف میں نماز ہو تو دو گروہوں میں بڑھ جاؤ. ایک گروہ وہ ہو کہ جو نماز پڑھے، ایک گروہ وہ ہو کہ جو حفاظت کرے. ایک گروہ وہ ہو جو حفاظت کرے. اور حسین نے نماز شروع کی. زہیر کھڑے ہیں، حبیب کھڑے ہیں، سعید کھڑے ہیں، اب کھڑے تو ہیں، اور وہاں سے تیر چلنے شروع ہوئے. حسین نے جیسے ہی نماز ختم کی دیکھا زہیر گرے ہیں. قریب گئے، زہیر نے نہیں پوچھا مولا آپ کیسے ہیں، پہلا یہ جملہ مولا آپ مجھ سے راضی تو ہے نا. کیوں؟ کیونکہ تزکیہ نفس ہو چکا. مولا آپ راضی تو ہے نا. کہاں راضی ہوں زہیر، تم نے بڑی قربانی دی ہے، تم نے نماز کی حفاظت کی ہے، تم نے نماز پڑھا. عزیزان محترم زہیر تو اس دنیا سے گزرے لیکن حبیب کو بلایا زہیر نے. کہنے لگے حبیب میں تو جا رہا ہوں، میرے امام کا ساتھ نہ چھوڑنا.
زہیر کے پاس شہید آئے، شہید نے بھی اسی طرح قربانی دیا ہے، اور شہید کے بھی یہی جملہ ہے۔ عزیزان محترم، اس غلام کو دیکھی جو غلام نبی کا تھا، ابو ذر کا تھا، اور وہ غلام پھر حسین کے پاس آیا جس کا نام روایتوں نے جان لکھا ہے، روایتوں نے جن کا نام جان بتایا ہے کہ وہ امام کے پاس آیا، مولا مجھے اجازت دیجیے نا کہ میں بھی آپ پر قربان ہوں۔ حسین کہتے ہیں جان تم واپس چلے جاؤ، میں تمہارا خون نہیں دیکھ سکتا، تم بچپن سے ہمارے پاس رہے ہو۔ جان اب میں تمہیں سید سجاد کے حوالے کرتا ہوں، اب تم سید سجاد کی غلامی میں چلے جاؤ۔ جان سید سجاد کے پاس آئے، آ کر ہاتھوں کو جوڑا، ہاتھوں کو جوڑ کر ایک جملہ تھا، کہنے لگے اے سید سجاد میں آپ کے بابا پہ قربان ہونا چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پالا ہے، مجھے بس اتنی اجازت دلوا دیجیے۔ یہ سید سجاد نے کہا جان آپ ہمارے ساتھ رہیے، آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ایک مرتبہ جب سید سجاد نے ایسا کہا نا، جان نے کہا مولا میں سمجھ گیا مجھے اجازت کیوں نہیں ملتی۔ کہ جان کیا سمجھے؟ کہ میں یہ سمجھا میں کالا ہوں نا، مجھ سے بدبو آتی ہے نا، میرا نجس خون آپ کے پاس خون میں شامل نہ ہو جائے نا، اس لیے آپ اجازت نہیں دیتے نا۔ سید سجاد نے جان کو گلے سے لگایا، کہا جان گھبراؤ نہیں، آؤ میں تمہیں اجازت دلواتا ہوں۔ سید سجاد چلے، اجازت مانگی، اجازت ملی جان کو، جان لڑنے کے لیے میدان میں آئے۔ اب جب لڑے نہ تو جان کا لاشا گرا، حسین جان کے لاشے پر پہنچے، جان کو اپنے زانوں پر سر رکھا، کہا مولا میرا نجس خون آپ کی پاک ابا، مولا میرا سر چھوڑ دیے۔ جان میں تمہیں دعا دیتا ہوں، تمہارے خون سے قیامت خوشبو آئے گی، تمہارے جسم سے علیحدہ خوشبو اٹھے گی۔ ادادار روایتیں کہتی ہے کہ جب بنی اسد کے قبیلے نے لاشوں کو دفنانا چاہا اور ہر کسی کا سر نہ ملا تو روایت کہتی کرے تو کرے کیا، کیسے دفنائے؟ تو سید سجاد سے پوچھے، ایک لاشا تھا کہ جس کی خوشبو اتنی تیز تھی کہ پوری کربلا مہک رہی تھی، کہ وہ ہمارے غلام جون کا لاشا تھا، اس نے سہارا کو راضی کیا، حسین کی دعا کا اثر۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ سب عاشور گزری، اس عاشور کے دن جب یہ واقعات پیش آ رہے ہیں کہ کبھی حبیب جا رہے ہیں، کبھی جان جا رہے ہیں، کبھی سعید جا رہے ہیں، ایک اور صحابی کا نام ملتا ہے کہ جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن وہ آئے ضرور، اور وہ جب ساتھ ساتھ چلے تو پہنچے ہیں، لیکن ایک مرتبہ امام حسین نے خود پیغام بھیجا ہے کہ جاؤ انہیں بلا کر لاؤ۔ جب ان کو بلایا گیا تو اب جب واپس گئے نا، اپنی زوجہ سے کہنے لگے اگر اجازت دو تو تم واپس چلی جاؤ نوکر کے ساتھ، غلام کے ساتھ، میں اب حسین پر قربان ہونے والا ہوں۔ میں حسین پہ، جملہ آخری ہے آپ کے ذہن سے تمام کرو، میں حسین پر قربان ہونے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن مجھے کیوں بھیج رہے ہو؟ یہ میں نے ہی تمہیں کہا تھا جاؤ آقا کی بات سنو، اور اب تم مجھے جدا کر رہے ہو۔ نہیں، جہاں حسین کی بہن رہے گی وہاں میں بھی رہ لوں گی۔ کہا ٹھیک ہے رہ لینا، لیکن اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جہاں حسین کی بہن ہوگی نا، ذہن کہیں کی بہن کے پردے سلامت رہیں گے، لیکن اس نے دیکھا 11 محرم کو کہ جس کی وجہ سے پردے کا ضامن بنا کر گیا، اس کے جانے کے بعد زینب کی چادر کو لوٹا گیا، ام کلثوم کی چادر کو لوٹا گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، جملہ کہہ رہا ہوں، وہ صحابی گیا میرے مولا کا، زخمی ہوا، شہید ہوا، لیکن اب آخری جملہ سننا، اس کی بیوی نے اس کے غلام کو بلایا کہ میری بات سنو، تم سے کتنی محبت کرتا تھا؟ کہاں بہت محبت کرتا تھا۔ کہا تم میرا ایک کام کرو گے؟ کہاں میں کام کروں گا، بتائیے کیا کرنا ہے؟ میری جان حاضر ہے۔ کہ کرنا کچھ نہیں ہے، یہ کفن لو، جملہ سنو گے نا، یہ کفن لو اور جا کر میرے شوہر کو یہ کفن دے آؤ۔ وہ کفن لے کر گیا، جب کفن لے کر گیا واپس آ گیا، کہا بی بی یہ کفن رکھیے، میں کفن نہیں دے سکتا۔ کہ جو معاملہ کیا؟
تو حسین کا لاشا بے گھوڑا کفن ہے، اکبر کا لاشا بے گھوڑا کفن ہے، کوئی کفن دینے والا نہیں ہے۔ جب یہ جملہ کہا اس کی بیوی کہتی اچھا کیا اور تم واپس لے آئے، ورنہ میں زہرا کو کیا منہ دکھاتی کہ میرے شوہر کو کفن ہوتا، زہرا کو بیٹا بے گھوڑا کفن، کربلا کا میدان۔ ایک اور جملہ کہتا ہے بیوی میں کیسے کفن دے دوں، آپ جاؤ میدان کی حالت تو دیکھو کہ کیا حالت ہے میدان کی، ہر کے قبیلے والے ہر کا لاشا لے گئے، ہر ایک کے قبیلے والے اس کا لاشا لے گئے ہیں، صرف تنہا حسین کا لاشا ہے۔ گھوڑوں کی نالے تبدیل کروائی ہے، بائیں کے گھوڑے دائیں بھاگ رہے ہیں، دائیں کے گھوڑے بائیں بھاگ رہے ہیں، حسین کا لاشا پاماں، ماتم حسین۔